وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ یا دھمکی، یعنی قیامت کے آنے کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آنے والے دن کا ان کو خوف نہیں، وہ آخرت کی طرف سے بالکل بے فکر رہتے ہیں، گویا کوئی بہت دور کی چیز ہے. تو جب ان سے آخرت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی بجائے، اس کی فکر کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ یہ پوچھنے لگتے ہیں اچھا وہ کب آئے گی، یہ بتا دے. اور یہ تو ان کو پتا تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں بتایا، تو جان بوجھ کے ایسے سوال کرتے تھے کہ جن کا ان کو کوئی جواب نہ ملے، تو اس طرح وہ مذاق اڑا سکیں. تو قیامت کے دن کو محال سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا اور اس سے متعلق لایانی سوال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں. اور جسے خود اپنے انجام کی فکر نہ ہو، کوئی دوسرا اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سوئے رہو غفلت میں، تم اس کے آنے کا دن پوچھتے ہو، اس کا وقت پوچھتے ہو. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا، صرف ایک چیخ ہوگی، کڑک ہوگی، چنگاڑ ہوگی. مراد ہے نفخہ اولا، جو پہلی چیخ ہوگی. تأخذہم، وہ انہیں پکڑ لے گی، جیسے اس بستی کو تباہ کیا گیا تھا نا ایک چیخ سے. تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ بس ایک چیخ ہوگی جو انہیں پکڑ لے گی. جیسے کوئی دشمن پکڑتا نا تو ایسے یہ آواز ان کو پکڑ لے گی. وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. یا تو قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے، یا اپنے عام روزمرہ زندگی کے معمولات میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. ویسے بھی حدیث میں آتا نا کہ قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی. تو بدترین لوگوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ ان کی زندگی کا بڑا حصہ کس میں گزرتا ہے؟ لڑائی جھگڑوں میں، فتنے فساد میں، ہر وقت تو میں، تکرار، اس سے لڑ، اس سے لڑ، یہاں فساد کر. آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک لڑنے جھگڑنے کی کیفیت ہے نا، قومیں قوموں سے لڑ رہی ہیں، اسی طرح افراد سے جھگڑ رہے ہیں. کوئی بازاروں میں جھگڑ رہا ہے، کوئی اداروں میں جھگڑ رہا ہے، کوئی کہیں جھگڑ رہا ہے، کوئی کہیں جھگڑ رہا ہے، کوئی گھروں میں جھگڑ رہا ہے، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کہیں ماں باپ اور بچوں کا جھگڑا ہے، کہیں رشتہ دار آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کہیں دو دکاندار آپس میں جھگڑ رہے ہیں. یعنی آپ کسی سے بھی مل کر دیکھیں، کسی کے بھی گھر جا کے دیکھیں، کوئی بھی کسی وقت آپ کے سامنے دل کا حال کھولے تو زیادہ تر باتیں کس کے بارے میں ہوگی؟ لڑائی جھگڑوں کے بارے میں. جب کبھی میں سفر کرتی ہوں نا جہاز پہ، تو جب جہاز اوپر اڑ جاتا ہے نا اور بستی کے اوپر ہی بھی ہوتا ہے، یا جاتے جاتے راستے میں کوئی بستی نیچے نظر آتی ہے، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں یہاں نیچے کون کون کس کس بات پہ جھگڑ رہا ہوگا نا، کیا لڑائی دنگا فساد ہو رہا ہوگا. لیکن یہاں اوپر سے کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ ساری چیزیں اتنی چھوٹی لگ رہی ہیں اور اتنی حماقت لگ رہی، کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اوپر جا کر کائنات کی ایک وسعت نظر آتی ہے نا آپ کو. تو اسی طرح انسان خاص زمین پر ہو، لیکن اگر اس کے دل میں وسعت ہے، اس کی سوچوں میں وسعت ہے، اس کے مقاصد بلند ہیں، تو وہ جھگڑوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. لوگ اگر اسے الجھانے کی کوشش بھی کریں نا تو وہ بچ کے نکل جاتا ہے کہ مجھے نہیں جھگڑنا کسی سے. اور کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ آپ بیل مجھے مار. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے جیسے ہوتا ہے نا، اگر بچوں کو کہیں اکٹھا سلا دینا، اچھا ایک اگر پہلے جاگ گیا نا تو وہ کیا کرے گا؟ دوسرے کو چھیڑ چھیڑ کے اٹھائے گا. اچھا وہ اٹھ کے چیخ مارے گا، اچھا یہ اس کے بال پکڑ لے گا، وہ اس کو ایک مارے گا. یعنی بغیر کسی وجہ کے جھگڑا شروع ہو جائے گا.
تو کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بچے رہتے ہیں، وہ بے وجہ دوسروں کو چھیڑتے رہتے ہیں کہ یہ لڑے ہم سے، یہ کریں بحث ہم سے. لیکن عقل مند لوگ جھگڑوں میں نہیں پڑتے، وہ ان سے بچ کے رہتے ہیں، وہ ایسی ہر حرکت سے بچتے ہیں جو جھگڑے کی طرف لے جانے والی. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے نفسیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ویسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اپنے بکھیڑوں میں ان کا مزاج، ان کا ذوق بس یہی ہے کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے کہ اتنے میں قیامت آ بھی جائے گی. یہ سمجھتے ہیں کہ دور ہے، نہیں، وہ ان کے ورکنگ ڈے پہ آئے گی جب وہ دنیا کے کام کاج میں خوب مشغول ہوں گے. جیسے کوئی منڈی گرم ہوتی ہے، تجارت ہو رہی ہوتی ہے نا کسی منڈی میں، کسی بازار میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسٹمر دکاندار سے جھگڑ رہا ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک چیخ پکار ہوتی ہے جو کہتے ہیں نا مچھلی منڈی. اسی طرح ایک ہسل بسل ہوتی ہے نا زندگی میں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً اگر کسی لڑکی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے ہو جاتی ہے جو بہت ہی غصے والا اور بہت جھگڑالو قسم کا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جھگڑے کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچ کے نکلنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ جھگڑنے سے کوئی معاملات زیادہ سلجھتے کوئی نہیں، بہتری نہیں آتی حالات میں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. اور یہ جو صیحہ ہے یہ سیاح سے ہے، صاد یا الف ہا. سیاح چیخ کو ویسے تو کہا جاتا صیحہ، لیکن لغت میں لکڑی کے چیرنے، کبھی چیرتی لکڑی دیکھیے آرے میں چر رہی ہوتی، تو آواز یاد ہے؟ یا کپڑے کے پھٹنے سے جو جھراٹے کی آواز ہوتی ہے نا، اس کو سیاح کہتے ہیں. ایسی آواز ہے کہ وہ گھبراہٹ بھی لاتی ہے. اس لیے عذاب کا ذکر جب آتا ہے تو صیحہ کا ذکر آتا ہے. قیامت کے دن بھی ایک صیحہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے نا کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پکڑے، کان لگائے، عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب حکم مل لے تو فوراً بلو کر دیں، تو وہ اس بلو کرنے کی آواز ہوگی. اب جب یہ چیخ اٹھے گی تو حال کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون توصیۃ، وہ وصیت کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، کوئی وصیت نہیں لکھ سکیں گے اس وقت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا سفر کرنے لگتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں تو اب کیا کروں، پیچھے والوں کے لیے وصیت لکھ دوں. حالانکہ یہ تو عام دنوں میں بھی لکھ لینی چاہیے. تو اس وقت وہ وصیت نہ کر سکیں گے. فلا یستطیعون. اور استطاعت کہتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کا موجود ہونا. یعنی وہ اسباب نہیں ہوں گے وصیت لکھنے کے، لکھانے کے، کام نہیں کر سکیں گے. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. یعنی گھر سے نکل کر جو کام کاج کرنے گئے تھے وہیں پر ہی پکڑ ہو جائے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ کپڑا پھیلا کے بیٹھے ہوں گے بیچنے خریدنے کے لیے، لیکن ابھی وہ سمیٹ نہ پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو کے بیٹھا ہوگا، ابھی پیے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی. کوئی اپنے اونٹ کو حوض پہ لائے گا پانی پلانے کے لیے، اتنے میں ہی قیامت آ جائے گی. کوئی جو بھی کوئی کام روزمرہ کے کر رہا ہوگا اچانک قیامت آ جائے گی. جیسے بعض اوقات کوئی زلزلہ، کوئی حادثہ، کوئی آفت، کوئی طوفان، کوئی سونامی، کوئی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ لوگوں کو پہلے سے کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا آنے والا ہے. تو قیامت بھی اسی طرح آئے گی کہ نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ گھر واپس جا سکیں گے. جو گھر کے باہر ہیں وہ باہر ہی رہ جائیں گے کہ قیامت آ جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر جب وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اجداث جدس کی جمع ہے، پرانی قبر کے لیے آتا ہے. سورۃ المعارج میں بھی آتا ہے یوم تخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوقدون. سورۃ القمر میں آتا ہے یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. وہ پرانی قبروں سے اس طرح باہر نکلیں گے جیسے ٹڈیاں کہیں سے اچھل اچھل کے باہر نکل رہی ہوں اور بکھر رہی ہوں. مہطعین الی الداعی،
پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے لوگ. اور یہاں بھی کیا الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یعنی اس آواز کا پیچھا کر رہے ہوں گے. نسل ہوتا ہے کسی چیز کا الگ ہونا، اوپر سے نیچے آنا. جیسے یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ نے پڑھا سورۃ الانبیاء میں وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، کیونکہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے دوڑ لگ جاتی ہے خود بخود. آپ نہ بھی دوڑنا چاہیں تو خود، یعنی اگر آپ گاڑی کو چھوڑ دیں تو تیزی سے نیچے آ جائے گی، خود اپنے آپ کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھی آپ دوڑنے والے لگیں گے. تو قیامت کے دن بھی لوگ اس طرح حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. قالوا، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہمارے آرام گاہوں سے. مرقد رقود سے، سونے کی جگہ، مراد ہے قبر. ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ کہا جائے گا، جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. رحمان اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے جو کسی مخلوق کو نہیں دیا جا سکتا، لہذا اپنے ناموں کے ساتھ رحمان نہ لکھا کریں سوائے اس کے کہ عبد الرحمان، الرحمان یعنی عبد الرحمان یا مطیع الرحمان یا اس طرح کا کوئی نام رکھے. ادروائز اپنے نام کے ساتھ رحمان لگا لینا درست نہیں.